بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منتہی وائس میں خوش آمدید معزز سامعین۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں کتبی کے قتل کے جرم میں آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے تو آپ مصر سے روانہ ہو گئے ایک اجنبی راستے پر۔ آپ کو کچھ علم نہ تھا کہ آپ نے کدھر جانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی مصر سے باہر سفر طے نہ کیا تھا۔ آپ اتفاقی طور پر اس راستے پر چل پڑے جو مدین جاتا تھا، اور اس امید کا اظہار کیا کہ شاید میرا پروردگار مجھے اسی راستے منزل مقصود تک پہنچا دے اور میری رہنمائی فرمائے۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے، اس سے مراد وہ کنواں ہے جس سے اس شہر کے لوگ خود بھی پانی پیتے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے۔ یہ وہی شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب ایکا کو تباہ کیا تھا، اور اصحاب ایکا شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اہل علم کی ایک رائے یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیش آ چکا تھا۔ جب آپ اس کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دو عورتیں پیچھے کھڑی تھیں جو اپنی بکریوں کو دوسرے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ مل جانے کے اندیشے سے روک رہی تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جب چرواہے چلے جائیں گے تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی، اور ہمارا باپ بھی بوڑھا ہے، یعنی ہم کمزور ہیں، اسی لیے ہمیں چرواہوں کے واپس جانے کے بعد ہی موقع ملتا ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ مفسرین کا قول ہے کہ جب چرواہے واپس جاتے تو کنویں کے منہ پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتے، اور یہ دونوں ان کے جانوروں کا بچا ہوا پانی ہی اپنی بکریوں کو پلاتے۔ لیکن اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ پتھر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر وہ پتھر کنویں پر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اسے 10 آدمی اٹھایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی کا ایک ڈول نکالا جو ان کی بکریوں کو کافی ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کیکر کا درخت تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب آپ نے یہ سرسبز درخت دیکھا تو یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام سائے میں کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، تو ان دونوں نے یہ سن لیا اور اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ گئیں۔ باپ کو ان کے جلدی آنے پر تعجب ہوا تو انہوں نے اپنے باپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس پر باپ نے ایک کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو بلا لائے، تو وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور اپنے والد کا پیغام سنایا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے وہ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اس نے بلانے کی وجہ صاف طور پر بیان کر دی تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ یہ بھی ان کی پاک دامنی اور حیاداری کی علامت ہے۔ جب آپ ان کے والد کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا تو انہوں نے کہا، اب آپ مت گھبراؤ، آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، کیونکہ اب یہ حدود ان کی سلطنت سے باہر ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان کا بوڑھا والد کون تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، ایک قول یہ ہے کہ وہ شعیب نبی نہیں بلکہ شعیب نامی کنویں والوں کے سردار تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ایک نیک انسان تھے۔ اہل کتاب نے ان کا نام یزدون ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مدین کے کاہن یعنی بڑے عالم تھے۔ بہرحال جب اس بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس ٹھہرایا، ان کی مہمان نوازی کی اور عزت و توقیر سے پیش آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا سارا واقعہ بھی بیان کر دیا، تو انہوں نے آپ کو فرعون کے تسلط سے نجات پانے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی ایک بیٹی نے کہا، ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے تاکہ یہ آپ کی بکریاں چرائیں، اور آپ کی صفات بیان کی کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل علم نے نقل فرمایا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو والد نے فوراً پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم کہ یہ طاقتور اور امانت دار ہیں؟ اس نے بتایا وہ کنویں کا بھاری پتھر جو 10 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اٹھا لیا، اور جب میں انہیں لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا میرے پیچھے چلو اور جس طرف مڑنا ہوگا مجھے بتانے کے لیے اس طرف کنکری پھینک دینا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 21 تا 26 میں کرتا ہے۔ اور جب آپ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے تو نہ ڈر، تو نے ایک ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔